قرآن میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں پر اکثر آپ دیکھتے ہیں زور ملیں گا آپ کو۔ ایک تو توحید کا تذکرہ بار بار، توحید کا تذکرہ بار بار شرک سے روکا گیا، مطلب توحید کے ضمن میں شرک بھی آ جاتا ہے۔ ایک توحید کی دعوت ہے، دوسرا قرآن کے اندر احکامات ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تیمم اور دیگر مسائل، بیمار ہو تو روزہ کیسا کرے، مسافر کا معاملہ کیا ہوگا، عدت کا معاملہ کیا ہوگا، اس کے بعد طلاق کی عدت کیا ہے، میت کے بعد عدت کیا ہے، یہ تمام چیزوں کو قرآن ڈسکس کرتا ہے، بار بار ڈسکس کرتا ہے، تو احکامات۔ اس کے علاوہ تیسری چیز ہے قرآن میں اخبار، خبریں، وہ خبریں، وہ واقعات جو گزرے ہوئے لوگوں کی ہیں، جو نیکوکار تھے، جب ایمان لائے تو صبر کیا، تکلیفیں اٹھائی، بدلہ کیا ملا، ایمان نہ لائے، انبیاء کو تکلیف دی، ان کو ختم کیا اور ان کو تکلیف پہنچائی، تو ان کا انجام کیا ہوا۔ تو اخبار، خبریں قرآن دیتا ہے۔ اب یاد رکھیے قرآن نے جب یہ نازل ہوا تب تک کے خبروں کو کلیکٹ کیا اور ان خبروں کو، ان واقعات کو میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا جن واقعات سے مجھے اور آپ کو قیامت تک کے لیے مسائل کو نکالنا ہے۔ مطلب جو قرآن نے جن واقعات کو دے دیا، ان واقعات سے ہٹ کے انشاءاللہ عزیز انسانیت کو ضرورت ہی نہیں پڑنے والی مسائل نکالنے کے لیے سب آ گئے۔ مطلب عبادتیں وغیرہ تو اس شریعت کی آ گئی، لیکن جو حکمتیں، جو پچھلے زمانوں میں کیا حالات ہوئے، لوگوں نے کیا کیا، اگر ان چیزوں کو ہم لیں تو اللہ رب العزت نے وہ واقعات رکھ دیے۔ مثال کے طور پر ایک روایت کے مطابق جو حسن درجے کی ہے، اللہ رب العزت نے 1,24,000 یا اس سے زائد انبیاء کو بھیجا، تو 1,24,000 جو انبیاء ہیں ان میں سے اللہ رب العزت نے بالکل کلیکٹیولی 25 کا ہی نام لیا قرآن میں۔ ایسا کیوں؟ پوروں کے نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں تھی پورے نام لینے کی، جو بتائے جن واقعات کو اللہ نے سلیکٹ کیا، جن نبیوں کو اللہ نے سلیکٹ کیا، پتہ چلا قیامت تک وہی حالات دنیا پہ آئیں گے، تو ایسے ہوئے اور انسانیت کو اس میں سے مسائل نکال لینا اپنے، مطلب یہ حالات میں یہ حکمت اختیار کی جائیں گی، یہ حالات میں ایسا ہوگا، قوم یہ کریں گے تو یہ نتیجہ ہوگا، قوم ایمان نہیں لائیں گے تو یہ ہوگا، قوم ایمان نہ لائے اور سرکشی پہ اگر ہو، قوم کو دعوت نہ دی جائے اور وہ سرکشی پہ آئے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، قوم کو دعوت دی جائے پھر سرکشی کرے تو اللہ کیسے عذاب دیتا ہے، سب آپ کو ملے گا۔ تو گویا ان 25 انبیاءوں کے اور ان انبیاءوں کے ساتھ کچھ اور دیگر افراد جو مرد اور خواتین تھے یا بچے تھے، ان کے واقعات تو قرآن نے بیان کیا۔ گویا انہی کی حکمتوں کو قرآن تک، مطلب وہی سارے مسائل درپیش انسانیت کے سامنے ہونے والے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے سلیکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر ان لائف کو، ان واقعات کو، ان اخبار کو، ان قصوں کو، جو اردو میں قصہ بولتے ہیں، اردو واقعہ بولتے ہیں، اردو کا قصہ بولے تو وہ اس میں سچائی نہیں ہوتی، لیکن عربی کا قصہ مطلب وہ سچا واقعہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو ان واقعات کو قرآن نے بیان کر دیا تاکہ میں اور آپ قیامت تک کے لیے ہدایتیں اور اس سے معاملات نکال سکیں۔